کہ معافی بہت لوگوں کو مانگنی ہے، تو اگر وہی ہاتھ ہیں جو ہر دور میں پشت پناہی کرتے ہیں تو ضرور ان کو سامنے لائیں۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ ججوں کو دباؤ میں لایا گیا، کہ عوام جانتے ہیں اس کی حقیقت۔ 8 فروری کو عوام نے جواب دے دیا تھا پورا آپ نے۔ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، یہ زبان ہماری زبان ہے، خلیج ہے عدلیہ اور باقی اداروں کے درمیان، اس کے لیے صرف 2 جج ہیں تمام حلقوں کے لیے، تو یہ ایک مذاق ہے۔ سر، آج لاہور ہائی کورٹ میں بنیادی طور پر کیا پٹیشن آپ کی جانب سے دائر کی گئی؟ دیکھیں، ہم نے یہ استدعا کی عدالت عالیہ سے کہ قانون بڑا واضح ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونل کے لیے جو جج صاحبان مقرر ہونے ہیں وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں وہ نام دیتے ہیں اور ان کے ناموں کے مطابق یہ تعیناتی ہوتی ہے۔ باقی تمام صوبوں میں اسی طرح ہوا ہے، اسلام آباد میں اسی طرح ہوا ہے، اور قانون بڑا واضح ہے۔ وہاں لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپوائنٹمنٹ شیل بی میڈ ان کنسلٹیشن ود دی چیف جسٹس، اور کنسلٹیشن کا جو لفظ ہے اس کو ہمارا سپریم کورٹ جو ہے بارہا اس کی تشریح کر چکا ہے کہ جب ایک عدالتی عہدے پر فائز شخص چیف جسٹس ایک بات کہتا ہے تو اس کو رد کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت ہی بنیادی نوعیت کی کوئی چیز چاہیے، وجوہات چاہیے، ورنہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے تجویز کردہ جج صاحبان ہمیں قبول نہیں ہے، الیکشن کمیشن خود کوئی جج ڈھونڈے گا جو اس کی مرضی کے ہوں۔ تو یہ حملہ ہے عدلیہ کی آزادی پہ، جو ہمارا آئین کہتا ہے the judiciary shall be separate and independent، یعنی کہ ایک علیحدگی ہے، ایک خلیج ہے عدلیہ اور باقی اداروں کے درمیان، تو اس کو آپ نہیں پار کر سکتے اس طرح۔ تو یہ بنیادی استدعا تھی کہ چیف جسٹس صاحب نے جو 7 نام دیے ہیں ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان ناموں کو رد کرے یا ان کو ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ، انہوں نے صرف نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے۔ اس میں سے 2 صرف ججز کو تعینات کیا جی، 2 تو پہلے ہو گئے تھے امیر بھٹی صاحب کے دور میں، اس کے بعد جو مزید نام دیے گئے چیف جسٹس شہزاد صاحب کے دور میں ان کو انہوں نے نوٹیفائی کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پورا پنجاب جو پاکستان کی آبادی کا 60% ہے اس کے لیے صرف 2 جج ہیں تمام حلقوں کے لیے، تو یہ ایک مذاق ہے جس کی وجہ سے تمام عمل رکا ہوا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دن میں فیصلہ ہوگا الیکشن اپیلوں کا، اور اب الیکشن ہوئے فروری 8 سے آج آپ دیکھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، مئی میں 3 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی پہلی ہیئرنگ بھی میرے مقدمے میں نہیں ہوئی۔ تو ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ جن جج صاحبان کو 7 جج صاحبان کو چیف جسٹس شہزاد صاحب نے نامینیٹ کیا ہے، جن کا انہوں نے نام بھیجا ہے، ان کی فلفور تعیناتی کی جائے اور مقدمات کو ان کے سامنے لگایا جائے، اور اس وقت تک الیکشن کمیشن کے کہنے پہ کوئی مقدمہ نہ لگے۔ الیکشن کمیشن کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ججوں کو مقدمے مارک کرے، یہ کام بھی عدالتی نوعیت کا ہے، یہ صرف عدالت کے اندر ہی جو طریقہ کار ہے اس کے تحت ہو سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں الیکشن کمیشن اس میں تاخیر کر رہا ہے، کیوں ججز کو؟ دیکھیں، یہ تو اب آپ کے سامنے ہے، تمام قوم کے سامنے ہے، ہمارا تو مقدمہ ہی بہت بڑی حد تک الیکشن کمیشن کے خلاف ہے۔ دیکھیں، جو کچھ 8 فروری کو ہوا، 9 فروری کو ہوا، جب بات سامنے آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں الیکشن کمیشن کا کیا رول ہے۔ اب پردہ داری کی خواہش ہے، طاقتور قوتیں چاہتی ہیں کہ اس دن جو حملہ ہوا الیکشن پر وہ بات سامنے نہ آئے، کوئی منظور نظر جج ہی مقرر ہو، تو یہ تمام بات غلط ہے، آئین کے خلاف ہے، ہم اس کی مدافعت کرتے رہیں گے، ہمارا فرض ہے۔ دیکھیں، میرے ایم این اے ہونا نہ ہونا ایک معمولی بات ہے میری نظر میں، اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور ہم آئین اور قانون اور اصولوں کے لیے لڑتے رہیں۔ پارلیمان میں ہونا نہ ہونا کوئی بہت بڑی بات میرے لیے نہیں ہے، میں روز آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، اور امید ہے کہ میں اصول کی بات کرتا رہوں گا۔ باقی بات سمیر کھوسہ صاحب کریں گے، میرے وکیل صاحب ہیں، یہ ان کا مقدمہ ہے۔ میں ان سے بھی بات کرتا ہوں۔ گزشتہ روز ریحانہ ڈار صاحبہ کو گرفتار کیا گیا سیال کوٹ میں۔ جی، یہ افسوس کی بات ہے نا۔ دیکھیں، ایک آئینی قانونی حق ہے احتجاج کرنا، اگر آپ کسی کو گھر سے باہر قدم رکھتے ہی گرفتار کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی دھرتی پر کسی کا حق نہیں ہے۔ یہ دھرتی ہماری دھرتی ہے، یہ زبان ہماری زبان ہے، ہم اپنی زبان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، ہم اس دھرتی پر چل بھی سکتے ہیں، اور جو ذرائع ابلاغ ہیں اس میں سوشل میڈیا شامل ہے، ان کا استعمال بھی ہمارا حق ہے۔ کل کو آپ کہیں کہ ہم پرنٹر اس ملک سے بین کرتے ہیں، اس ملک میں پرنٹنگ نہیں ہوگی، کل کو آپ کہیں ہم ٹیلی فون بھی بین کرتے ہیں، ایکس کو بین کر دیں۔ ایکس کو دیکھیں، میری نظر میں ایکس کو بین کرنا ایسے ہی ہے جیسے کل آپ ٹیلی فون بین کر دیں، اس سے اگلے دن آپ کہیں کہ ہم پرنٹنگ پریس کو بین کریں، یہ تمام ذرائع ابلاغ ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اس حوالے سے بھی معاملات ہیں عدالتوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق معاملہ چلا تو ایکس کی بحالی ہوگی۔ DGISPR نے ایک لائن میں ساری بات ختم کر دی، انہوں نے کہا کہ معافی مانگیں تو سارے معاملات ختم۔ دیکھیں، ہم بار بار یہ کہہ چکے ہیں، میں کہہ چکا ہوں کہ معافی بہت لوگوں کو مانگنی ہے، معافی کسی ایک جماعت یا ایک شخص کو نہیں مانگنی۔ پچھلے پورے سال کے دوران 2023 کے دوران آئین پاکستان پر متعدد حملے ہوئے، اور پھر
8 और 9 फरवरी को पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है उसको तार तार किया गया। तो ये माफ़ी तो बहुत लोगों को मांगनी है। क्यों असेंबलियों की तहलील के बाद 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह बर्बरियत बरती गई 9 मई के बाद हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी रोजगार बंद की गई, एक एक शख्स पर 6 मुख्तलिफ शहरों में एक ही वक्त मुकदमे कायम किए गए। तो ये सब कुछ जो हुआ इसके लिए कौन माफ़ी मांगेगा? सही सर, उन्होंने कहा कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन जरूर बने, लेकिन 2014 बनाएं, बिल्कुल बनाएं, 2014 से बिल्कुल बनाएं कि 2014 में कौन पुश्तपनाही कर रहा था अगर हो रही थी, तो अगर वही हाथ हैं जो हर दौर में पुश्तपनाही करते हैं तो जरूर उनको सामने लाएं। आप कहते हैं कमीशन बनना बिल्कुल बने। देखिए, मैं तो कहता हूँ असगर खान केस पे भी आप अमल कराएं। असगर खान केस 1990 के इंतखाबात के बारे में जब ये फैसला किया गया था कि बेनजीर भुट्टो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और उनको कभी हुकूमत में नहीं आने देना, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान दुश्मन जमात है, तो ये तो इरादे और फैसले होते रहती हैं और हम देखते हैं तारीख उनको जायल कर देती है। तो तारीख के अमल से कुछ सीखिए, तारीख से कुछ सीखिए, उसूलों से कुछ सीखिए और हर मामले को शफाफियत से पाकिस्तान के अवाम के सामने लाइए। देखा कि जजेस की मदाखलत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, तजावीज भी आ रही हैं। आपके नजदीक इसका हल क्या है कि ये मदाखलत हमेशा हमेशा के लिए रुक जाए? हल ये है कि आप और मैं खड़े हो जाएं। देखिए, और कोई हल नहीं है। हल ये है कि माशरा ये कहे कि हमें ये कबूल नहीं है। कागज पे आप कुछ भी लिख के देते रहेंगे, ये होता रहेगा। इसीलिए मैंने आपकी तवज्जो 1990 की जानिब दिलाई। 1977 और उसके बाद भुट्टो साहब की जो फांसी का मामला है वो हमारे सामने है। ये कोई नई बात तो नहीं है कि जजों को दबाव में लाया गया और जो कानून का प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस है, उसकी धज्जियां उड़ाई गई। आप पीछे चले जाएं, मौलवी तमीजुद्दीन का मुकदमा उठा लीजिए, 1954, 55, 56 के दौरान क्या होता रहा। तो ये तमाम मामलात हमारे सामने हैं। ये उस वक्त तक ये मामला खत्म नहीं होगा जब तक एक माशरती इस हवाले से मैं कहता हूँ इत्तफाक राय ना हो। ये सिर्फ सियासी जमातों का इत्तफाक राय नहीं है, ये माशरे का इत्तफाक है कि हमने ये सब कुछ कबूल नहीं करना। हमारी सियासी वाबस्तगी कुछ भी हो, लेकिन हमने अदालतों पर हमले को नहीं मानना, हमने इंतखाबी निज़ाम पर हमले को नहीं मानना। जब तक हम सब इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे ये होता रहेगा। एक बड़ा रिलीफ मिला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस रिश्तों के हवाले से। जी, क्या मुस्तकबिल में ये जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पर जो एक्सटेंशन कर रहे थे, ऐसा कोई प्लान इनका नजर आ रहा है? देखिए, प्लान तो है, ये तो बार बार अदा कर चुके हैं कि हम एक आईनी पैकेज लाना चाहते हैं। हम ये समझते हैं कि इस पार्लियामान को इस्तेहकाक हासिल नहीं है और अगर ये मखसूस नशस्तें हमें वापस मिल जाती हैं तो ये आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। हम ये कहते हैं कि शफाफियत पहले लाएं 8 और 9 फरवरी के हवाले से, और आज जो पिटिशन थी वो उसी मुदाफियत का एक हिस्सा है। हम नहीं ये चाहते और नहीं ये होने देंगे कि इलेक्शन कमीशन मनमानी करे और अदालती अमल पर हावी हो। कल हमने देखा कि सारा दिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से काबीना ने भी 9 मई की मजम्मत की, चीफ मिनिस्टर साहिबा चली गई जिन्ना हाउस, वहां पर भी उन्होंने मजम्मत की। पूरा एक दिन के तौर पर इसको मनाया गया। देखिए, अवाम जानते हैं इसकी हकीकत। 8 फरवरी को अवाम ने जवाब दे दिया था। पूरा आपने एक बयानिया 8-10 महीने कायम किया, उसका क्या असर हुआ? तो इसलिए ये मीडिया इवेंट्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, करते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उतने ही वारिस हैं शहदा के, हम उतने ही वारिस हैं गाजियों के जितना कोई और है। किस तरह आप कह सकते हैं कि शहदा के हवाले से कोई एक मखसूस जमात जो है उसको हक हासिल है कि वो ताज़ीम करे? शहदा की ताज़ीम तकरीम हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी सियासत का हिस्सा है और हम उसके लिए खड़े रहेंगे।